اس خطاب سے یوں لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب سٹھیا گئے ہیں، تو یہ کہنا چاہیے کہ شہباز شریف سٹھیا گیا، اسے سنبھالو۔ عامر فاروق صاحب گول حسن اورنگزیب کے ساتھ بیٹھ کر اس کیس کی سماعت کریں گے اور ایک بار پھر کہیں گے کہ اگر استغاثہ نے اس طرح کیا تو میں اس طرح کر دوں گا، لیکن عمران خان کو ریلیف ملنے کا ان کی عدالت میں امکان نظر نہیں آتا۔ لیکن تحریک انصاف والے اور کوئی دیگر لوگ بھی کہتے ہیں، سوچ رہے ہیں، بلکہ دعوے کر رہے ہیں کہ اس کیس میں ککھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، عمران خان کو بری کرنا پڑے گا، عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے میاں نواز شریف کے صدر مسلم لیگ نون منتخب ہونے پر جو خطاب کیا، اس خطاب سے یوں لگتا ہے کہ شہباز شریف صاحب سٹھیا گئے ہیں، تو یہ کہنا چاہیے کہ شہباز شریف سٹھیا گیا، اسے سنبھالو۔ جیسا احمد فرحاد نے کہا تھا اور اس کو اٹھا لیا گیا، اس نے یہی کہا تھا کہ اس کو اٹھا لو، اس کو اٹھا لو، اس نے یہ کیا ہے اس لیے اٹھا لو، اس نے وہ کیا ہے اس لیے اٹھا لو، اس نے وہ نہیں کیا اس لیے اٹھا لو، اس نے وہ کر دکھایا ہے اس لیے اٹھا لو۔ تو اسی طرز پر شہباز شریف صاحب نے جو کچھ کہا، یہ کوئی خبطی کہہ سکتا ہے؟ تو یہاں پہ یہ کہنا چاہیے کہ شہباز شریف صاحب سٹھیا گئے ہیں، ان کو سنبھالو۔ اس پر بعد میں بات کرتے ہیں، پہلے آج کے حوالے سے ایک دو چیزوں پر ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک تو سائفر کیس ایک بار پھر عامر فاروق صاحب کی جج میں سنا جائے گا۔ وہ کئی دنوں سے یہ کیس سن رہے ہیں، تو ہر کیس پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر استغاثہ نے اپنے دلائل نہ دیے، وکیل آئے یا نہ آئے، میں فیصلہ سنا دوں گا۔ لیکن پھر ان کو کوئی کان میں کہتا ہے کہ جناب اگر یہ فیصلہ آپ سنائیں گے تو عمران خان کے حق میں جائے گا، اور اس سے بھی اگلے دن سماعت کی ڈیٹ دے دیتے ہیں۔ اسی طرح سے آج پھر جسٹس عامر فاروق صاحب گول حسن اورنگزیب کے ساتھ بیٹھ کر اس کیس کی سماعت کریں گے اور ایک بار پھر کہیں گے کہ اگر استغاثہ نے اس طرح کیا تو میں اس طرح کر دوں گا، لیکن عمران خان کو ریلیف ملنے کا ان کی عدالت میں امکان نظر نہیں آتا۔ لیکن تحریک انصاف والے اور کوئی دیگر لوگ بھی کہتے ہیں، سوچ رہے ہیں، بلکہ دعوے کر رہے ہیں کہ اس کیس میں ککھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، عمران خان کو بری کرنا پڑے گا، عمران خان کو رہا کرنا پڑے گا۔ یہ تو آپ قانون کی بات کر رہے ہیں، یہ تو آپ آئین کی بات کر رہے ہیں، یہ جو کتابوں میں لکھا گیا ہے وہ بات کر رہے ہیں، لیکن ذرا جناب عامر فاروق صاحب کے کنڈکٹ پر غور کیجئے۔ وہ جو کچھ تحریک انصاف کے حوالے سے سوچتے ہیں، کہتے ہیں، کرتے ہیں، وہ ذرا مد نظر رکھیے تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے کہ اس کیس میں فیصلہ کیا آئے گا اور کب آئے گا۔ حکومت بھی تھوڑا سا ڈری ہوئی اور یرکی ہوئی ہے کہ یہ فیصلہ شاہ محمود قریشی اور عمران خان کے حق میں آ سکتا ہے اور عمران خان کو دونوں کو بری کیا جا سکتا ہے، اس لیے 28 مئی کی چھٹی کر دی گئی۔ یہ پی ٹی آئی والے کہتے ہیں، دوسرے لوگ کہتے ہیں، تاکہ اس روز سماعت نہ ہو سکے اور عمران خان کو ایک دن پہلے رہائی نہ مل جائے۔ 28 مئی گزر گئی، اس نے گزر ہی جانا تھا، تو یہ تو ان کی طرف سے ایک ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کیا گیا، جو مبینہ طور پر کہا جاتا ہے ہو سکتا ہے کسی اور وجہ سے یہ چھٹی کر دی گئی ہو، لیکن یہ بھی تو اپنی جگہ پر بات تھی کہ عمران خان کے کیس کی سماعت ہونی تھی اور فیصلہ شاید سنا دیا جاتا۔ لیکن جسٹس عامر فاروق صاحب دیکھتے ہیں کہ کب فیصلہ سناتے ہیں، لیکن آج دوسرے کیس میں فیصلہ سنایا جائے گا۔ یہ عدت کے دوران نکاح کا کیس ہے، اس میں جج قدرت اللہ صاحب کی طرف سے عمران خان کو اور بشرا بی بی کو 7 سال قید سنا دی گئی تھی۔ اس پر اپیلیں ہوئی، 23 فروری کو اپیل ہوئی تھی اور 23 مئی کو فیصلہ محفوظ کیا گیا فیصلہ شاہ رخ ارجمند کی طرف سے آج سنایا جائے گا۔ یہ جج صاحب اس کیس کو لے کر چل رہے تھے تو خبر مانیکا کی طرف سے ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے کہا جناب آپ کیس نہ سنیں، اور یہ کس موقع پر کہا گیا؟ جب کیس کا فیصلہ ہونے لگا تھا انہوں نے کہا جناب آپ کیس نہ سنیں، لیکن شاہ رخ ارجمند کی طرف سے کہا گیا کہ مجھے کوئی وجہ بتائی جائے، کوئی دلیل دی جائے کہ میں کیس کیوں نہ سنوں، لیکن اس حوالے سے خبر مانیکا اور ان کے وکیل کوئی بات نہ کر سکے تو انہوں نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ جس طرح سے خبر مانیکا کی طرف سے کہا گیا کہ یہ کیس آپ نہ سنیں، اس سے یوں نظر آتا ہے کہ عمران خان کے حق میں یہ فیصلہ ہونے جا رہا ہے، اس لیے ان کو پتہ چل گیا تھا۔ لیکن سائفر کے حوالے سے بھی پی ٹی آئی والوں کو لگتا ہے کہ جسٹس عامر فاروق صاحب اور گول حسن اورنگزیب صاحب عمران خان کے حق میں
فیصلہ کر دیں گے۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے حق میں آئین کے مطابق قانون کے مطابق فیصلہ کر دیں، لیکن جسٹس عمر فاروق صاحب ان کے بارے میں ہم جو کچھ پہلے کہہ چکے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان دو کیسز پر آج پیش رفت ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ شہباز شریف صاحب کی طرف سے جو کچھ اس موقع پر کہا گیا جب میاں نواز شریف کو مسلم لیگ نون کا صدر بنایا گیا، میاں نواز شریف صاحب مسلم لیگ نون کا صدر ایسی صورت میں بنے ہیں کہ جب 2 حلقوں سے یہ ہارے ہوئے ہیں اور مسلم لیگ نون کی صدارت انہوں نے اپنے سر پر رکھ لی ہے۔ اپنی کامیابی کے بعد تقریر کرتے ہوئے میاں نواز شریف نے جو سلسلہ شروع کیا، جو الزامات کی بچھاڑ کی، عمران خان سے بات شروع کر کے عمران خان پر ختم کر دی، ادھر ادھر سے جو بھی باتیں کی گئیں وہ بھی عمران خان سے متعلقہ تھیں، فوج کے حوالے سے جو بات کی گئی، جرنیلوں کے حوالے سے جو بات کی گئی، جو لندن پلان کے حوالے سے بات کی گئی، سارے کا سارا ملبہ میاں نواز شریف صاحب بالآخر عمران خان پر ہی گراتے تھے۔ اسی طرح سے شہباز شریف صاحب وہ تو سٹھیائے ہوئے نظر آئے، خپتی نظر آئے، وہ تو چند قدم آگے چل گئے میاں نواز شریف سے بھی۔ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ شہباز شریف صاحب نے کیا کہا۔ عمران خان کی جیل سے باہر آنے کی سازشیں ناکام ہوں گی۔ ابھی عمران خان جیل سے باہر آنا چاہتے ہیں، یہ شہباز شریف صاحب بھی جیل میں رہے، نواز شریف صاحب بھی جیل میں رہے، اگر یہ جیل سے باہر آنے کی کوشش کریں تو یہ ان کا حق ہے، لیکن عمران خان اگر جیل سے باہر آنے کی قانونی طور پر کوشش کریں تو اس کو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ سازشیں کر رہے ہیں اور ان کی سازشیں ناکام ہوں گی۔ یہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو جیل سے باہر نہیں آنے دیا جائے گا، کیونکہ جب کوئی سازش کرتا ہے تو اس کو ناکام بنانا آپ کا قومی فرض ہو جاتا ہے۔ اگر عمران خان سازشیں کر رہے ہیں تو پھر شہباز شریف صاحب یقینی طور پر اس کو ناکام بنانے کی ہر ممکن کوشش کریں گے، اور جب حکومت ان کے ہاتھ میں ہے تو پھر کیسے ناکام نہیں بنائیں گے؟ کیا عمران خان واقعی سازش کر رہے ہیں؟ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ ججوں کی اکثریت ملک کی ترقی پر متفق ہے، لیکن چند ایک کالی بھیڑیں ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب سے بندہ کو پوچھے کہ کالی بھیڑیں یہ کون سی ہیں؟ تو جو ان کے حق میں فیصلہ نہیں کرتے، جو عمران خان کو کوئی ریلیف دے دیتے ہیں، ان کی نظر میں وہ کالی بھیڑیں ہیں۔ شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اگر ان کو نظر آتا ہے کہ کوئی کالی بھیڑ فوج میں موجود ہے، کوئی کالی بھیڑ انتظامیہ میں موجود ہے، کوئی کالی بھیڑ بیوروکریٹس میں ہے، کوئی کالی بھیڑ عدلیہ میں ہے، کوئی کالی بھیڑ میڈیا میں ہے، یہاں کہیں بھی کوئی کالی بھیڑ ہے، وہ اس کو باہر نکال پھینکنا یہ ان کی اولین ذمہ داری ہے۔ ان کا حل بھی یہی کہتا ہے کہ ایسے بندوں کو برداشت نہیں کرنا جو سازشیں کرتے ہیں۔ تو کیا شہباز شریف صاحب آگے قدم بڑھائیں گے اور ان کالی بھیڑوں کا نام بھی لیں گے؟ اگر کالی بھیڑوں کا ذکر کیا شہباز شریف نے کہ جو عمران خان کے حق میں لوگ بات کرتے ہیں، جج بات کرتے ہیں، وہ کالی بھیڑیں ہیں، اسی طرح سے فوج کے اندر بھی لوگ موجود ہیں، شہباز شریف کو وہ بھی کالی بھیڑیں نظر آتی ہیں، اور خود مسلم لیگ نون کے اندر بھی عمران خان کی حمایت پائی جاتی ہے، تو کیا وہ بھی کالی بھیڑیں ہیں؟ اور پھر جس طرح سے عمران خان کو 2/3 اکثریت ملی ہے، تو کیا یہ بھی 2/3 لوگ جو ہیں پاکستان کے وہ ساری کی ساری کالی بھیڑیں ہیں؟ شہباز شریف صاحب مزید کہتے ہیں کہ عمران خان افواج شہدا کے خلاف زہر اگل رہے ہیں، پہلے فوجیوں کے قدموں میں بیٹھے تھے۔ یہ شہباز شریف صاحب کہتے ہیں یہ پہلے فوجیوں کے قدموں میں بیٹھے تھے۔ تو شہباز شریف صاحب جو بندہ نہیں بیٹھا اس کو بتا دیں کہ یہ بندہ ہے جو فوج کے قدموں میں نہیں بیٹھا، جس کو جب بھی موقع ملا آگے بڑھنے کے لیے وہ فوج کے کندھوں پر سوار ہوا یا پھر فوج کے پاؤں میں پڑ گیا۔ تو شہباز شریف صاحب کی طرف سے ایسا جو کچھ بھی کہا گیا ہے، میں سمجھتا ہوں خصوصی طور پہ انہوں نے ججوں کے حوالے سے کہا ہے کہ ان میں کالی بھیڑیں ہیں، تو یہ کوئی سٹھیایا ہوا بندہ ہی جو عقل سے پیدل ہو وہی بات کر سکتا ہے، اور شہباز شریف صاحب واقعی سٹھیا گئے ہیں، تو ان کو مسلم لیگ نون کو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ آپ کا وزیر اعظم، آپ کا لیڈر یہ سٹھیا گیا ہے، اس کو سنبھالو۔ چلتے چلتے 1-2 خبروں پر تبصرہ کر دیتے ہیں۔ چودھری جوید چودھری صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی کے لیے مقتدر حلقوں میں نرم رویہ کا اظہار کیا گیا ہے، کیونکہ وہ خاتون ہیں، دوسرے وہ نیک اور پاک باز خاتون ہیں، اس لیے ان کے لیے عمران خان جیسا جو رویہ ہے وہ ان لوگوں کی طرف سے نہیں اپنایا گیا جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ مقتدر حلقے ہیں، انہوں نے تو ان کا نام بھی لیا ہے، تو ان کی طرف سے یہ کہنا کہ بشرا بی بی کے ساتھ خصوصی رویہ، نرم رویہ اختیار کیا گیا ہے، تو جوید چودھری صاحب کیسا نرم رویہ اختیار کیا گیا ہے بشرا بی بی کے حوالے سے؟ وہ جیل میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو اڈیالہ جیل میں رکھا گیا، جبکہ ان کو اڈیالہ جیل میں رکھا گیا تھا
उनके लिए नरम रवैया ऐसे सामने आया कि उनको बनी गाला में मुंतकिल कर दिया गया। बुशरा बीबी ये कहती हैं कि वहाँ पे तो ऐसे पर्दे लगे हुए थे कि शीशे से बाहर मैं देख भी नहीं सकती थी, और वहाँ पे वो कहती हैं कि जेल से ज़्यादा सख्ती थी, इसलिए मैंने समझा कि मुझे जेल में होना चाहिए। तो जावेद चौधरी साहब कह रहे हैं कि बुशरा बीबी के साथ खसूसी रवैया था, नरम रवैया था। और फिर बुशरा बीबी की जिस तरह से पाकबाज ये औरत की बात कर रहे हैं कि पाकबाज औरत है, इसलिए भी उनके लिए नरम रवैया था। तो कैसा नरम रवैया था कि उनको जिस तरह से रुसवा किया गया, खबर माने का क्या क्या बेगैरती वाली बातें वहाँ पे जाके अदालत में नहीं करते रहे, जज क्या कहते रहे, और किस तरह से जजों को प्रेशराइज किया गया। अगर उनके लिए नरम रवैया था तो फिर 7 साल की कैद उनको होनी थी। और जिस तरह से समाज के दौरान बातें होती रहीं, तो क्या वाकई वो नरम रवैये का इजहार है। शौकत बसरा की तरफ से कहा गया है कि मैं बहावलनगर का इलेक्शन जीत गया था, MNA बन गया था, लेकिन एजाजुल हक को जितवा दिया गया। शौकत बसरा की तरफ से एक बार फिर ये पेशकश की गई है कि आ जाएं, मज़ार पर आ जाएं, जनाब ज़ियाउल हक के मज़ार पर आ जाएं, इस्लामाबाद मस्जिद के हाथे में जो मज़ार है वहाँ पे आ जाएं। मैं भी आता हूँ, एजाजुल हक भी आ जाएं, मैं भी कुरान पे हाथ रखता हूँ, वो भी कुरान उठा कर कहें कि क्या वो वाकई जीते हैं। अगर वो नहीं भी कसम उठाते तो मैं कुरान उठाने को तैयार हूँ कि मैं 40,000 वोटों से जीता हूँ। शौकत बसरा की तरफ से जो कुछ कहा जा रहा है बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एजाजुल हक का जो रवैया है उसको भी आप गलत नहीं कह सकते, क्योंकि एजाजुल हक को जितवाया गया और उनको कहा गया कि आप जीते हुए हैं, इधर कहें कि आप जीते हुए हैं। गो के आज वो उस पार्टी के साथ भी इक़्तिदार में बैठे हुए हैं जिनको वो अपने वालिद का कातिल समझते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ, पीपल्स पार्टी भी हुकूमत का हिस्सा है, और जरदारी साहब सदर हैं पाकिस्तान के और सुप्रीम कमांडर हैं मुसल्लह अफवाज के, वो आजकल सदर हैं। तो ऐसी हुकूमत के साथ एजाजुल हक साहब जुड़े हुए हैं। उनको कहा गया कि आप जीते हैं, फॉर्म 47 को भूल जाएं, फॉर्म 47 को याद रखें। एजाजुल हक साहब की बसरा साहब जीत जाना और जीत को बरकरार रखना और जीत का दावा करना जी उनकी मजबूरी है। कितनी बड़ी मजबूरी है, बहुत बड़ी मजबूरी है। नहीं तो फिर क्या होगा, वही होगा जो अहमद फरहाद कहता है, इसको उठा लो, इसको उठा लो, एजाजुल हक को भी उठा लो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।